یعنی اب کے مخصوص نشستوں پر دونوں ادارے آمنے سامنے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ عدالتی فیصلے کو فوقیت دی جاتی ہے یا پارلیمنٹ اپنی قانون سازی کے حق کو تسلیم کرتی ہے۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہوں گے، سینئر قانون دان اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شعیب شاہین صاحب، سینئر صحافی ہمارے ساتھ پی جے میر صاحب بھی ہوں گے، اور سینئر قانون دان حافظ احسان احمد کھوکھر صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے شعیب شاہین صاحب، آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے جو گفتگو کی ہے، طویل ان کا ایک خطاب تھا، اور اس خطاب میں لب لباب جو بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درآمد نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو سر، ان کے فیصلوں کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے وہ اس پر اب کیا ہوگا؟ مطلب جب ایک طرف قانون پاس کیا جا رہا ہے تو سپرمیسی عدلیہ کی یا پارلیمان کی؟ سر دیکھیں، آئین سپریم ہے، سپریمیسی آئین کی ہے، اور آئین کے مطابق آئین کی تشریح اگر سپریم کورٹ نے کر دی ہے تو پارلیمنٹ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس ججمنٹ کو بغیر کسی وجہ کے فرسٹریٹ کر دیا جائے۔ اور آئین کی آرٹیکل 51 کی تشریح کرتے ہوئے جو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے، فل کورٹ کے لارجر بینچ نے ایک فیصلہ دیا ہے، تو اس کو نلیفائی کرنے کا، اور وہ بھی بیک ریٹڈ، اس طریقے سے پارلیمنٹ ایک ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال ہو، اور اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنی پارٹیوں کو مفادات دینے کے لیے، اور جس میں نیک نیتی بھی نہ ہو، ایسے قوانین سپریم کورٹ کے ججمنٹ کے راستے میں رکاوٹیں پیدا نہیں کر سکتے۔ تو میرا خیال ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بہت درست بات کی ہے، اور یہ جو قانون بنا ہے یہ پہلے ہی بدنیتی پہ مبنی ہے، اس کو ریٹروسپیکٹیو اپلائی کیا گیا ہے، اور ایک ربر سٹیمپ کے طور پر پارلیمنٹ کا استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں آئین کی تشریح جو آرٹیکل 51 کی ہوئی ہے اس کو مس یوز کرتے ہوئے اور سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو سرکمنٹ کرنے کی غرض سے جو قانون سازی کی گئی ہے، سپریم کورٹ کا حق حاصل ہے کہ نہ صرف اس کو سیٹیسفائیڈ بھی کرے بلکہ اپنے فیصلے پہ عمل درآمد بھی کرے۔ یاد ہوگا آپ کو کہ نواز شریف صاحب کہا کرتے تھے کہ جناب یہ انسانوں کا معاشرہ ہے، جہاں سپریم کورٹ فیصلہ دے اور آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہ کریں، یہ کوئی جانوروں کا معاشرہ نہیں ہے۔ لیکن آج کو جانوروں کا معاشرہ بناتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ دیکھیں اگر تو پھر یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوگا، آج سپریم کورٹ فیصلہ دے، کل اٹھا کر کے پارلیمنٹ اس فیصلے کو اٹھا کر کے باہر پھینک دے، تو آپ کو سپریم کورٹ پھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اعلیٰ عدلیہ کے یا عدالت عظمیٰ کے اختیار بھی پھر کل آپ پارلیمنٹ کو دے دیں کہ وہ جو فیصلہ کرنا چاہے وہ حتمی ہو، اور اگر سپریم کورٹ فیصلہ دے اس کو ختم کرنے کا سلسلہ بھی وہ سپریم کورٹ پارلیمنٹ کے ہاتھ میں دے دیا جائے۔ یہ اس طرح رول آف لا نہیں ہوتا، نہ ہی یہ نظام انصاف کو آگے بڑھانے کے لیے کوئی قدم ہوگا۔ یہ نظام انصاف کے راستے میں رکاوٹیں تو یہ جو آپ رکاوٹ کہہ رہے ہیں کہ اب پھر اس کا مطلب ہے کہ پارلیمان یہاں پر پی جے میر صاحب بالکل کہہ دیں گے ہاتھ باندھ کر ایک چھوٹا سا ادارہ رہ جائے گا۔ پارلیمان کہتا ہے ہم قانون بنانے والے ہیں اور ہمیں واپس بھیج دیا جاتا ہے جس قسم کی باتیں پارلیمان میں ہو رہی ہیں، تو عدلیہ بمقابلہ پارلیمان، تو سر یہ پرابلم تو پھر دوبارہ سے وہیں کھڑی ہوگی ہے جہاں سے آج ہم 3 سال 2.5 سال پہلے دیکھ رہے تھے۔ پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ہوتی ہے، کوئی لاز بناتی ہے، جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ آپ کے کورٹس کرتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے 2-3 سال کا بات کہی ہے، متصر پورے 2-3 سال کے اندر ہم انٹرپریٹیشن پہ لڑ رہے ہیں، ہر پارٹی، یہ گورنمنٹ بھی ہے، یہ گورنمنٹ بھی ہے۔ اچھا شعیب شاہین صاحب، کیا پھر عدلیہ کا فیصلہ پارلیمان میں مداخلت نہیں ہے؟ یہ جو بات ہو رہی ہے اس وقت منصور علی شاہ صاحب بھی فرما رہے ہیں جو فیصلے ہیں، تو پھر پارلیمان کی سپرمیسی تو کہیں نہیں رہے گی۔ کہ پارلیمان جو ہے اس کو یہ اختیار حاصل ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو جب چاہے اٹھا کر ڈسٹ بن میں ڈال دے، تو پھر سپریم کورٹ بنائی کس لیے گئی ہے؟ سپریم کورٹ کا جو کام ہے سپریم کورٹ نے کیا ہے اور اس نے کرنا ہے، تو لہٰذا پارلیمنٹ جب ربر سٹیمپ کے طور پر استعمال ہونے لگے گی تو میرا خیال ہے کہ وہ نہیں ہونے چاہیے۔ اور دوسری بات، سپریم کورٹ کا فیصلہ حتمی فیصلہ ہوا کرتا ہے۔ تیسری بات مجھے یہ بتائیں کہ یہ پارلیمنٹ کون سی یہ لیجسلیمیٹ بیٹھی ہوئی ہے؟ اگر ڈاکو جا کر کے کسی پارلیمنٹ کے اندر قبضہ کر کے بیٹھ جائیں تو کیا ان کو لیجسلیمیٹ پارلیمنٹ کہیں گے؟ بات صرف اتنی ہے کہ یہ فارم 47 کی پیداوار لوگ جس طرح قابض ہوئے ہیں، اور نہ تو ٹریبونلز کو چلنے دے رہے ہیں، نہ ہی آج تک کوئی جوڈیشل کمیشن بنا ہے۔ یہ تو 1 لاکھ ووٹوں سے ہارے ہوئے لوگ ہیں، جا کر کے ڈاکوں کی طرح الیکشن اپنا
الیکشن کو ریک کر کے ڈاکہ زنی کر کے جا کر کے پارلیمنٹ کی حدود کے اندر داخل ہو گئے ہیں بائی مینوپولیشن اور اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھ کے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ یہ پارلیمنٹ بالادست ہو گئی اور سپریم ہو گئی ہے اور یہ پارلیمنٹ ہے جس نے یہ فیصلے درست سمت میں کرنے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ بے شک قانون کا بنانے کا اختیار ہے، لیکن ان کو آئین کے خلاف بنانے کا اختیار تو نہیں ہے۔ یہاں آئین کی تشریح کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کا سمبل کا نشان چھینا جانا ایک الگ چیپٹر تھا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو مس انٹرپریٹ کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے بدنیتی پہ اپنی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا، which was wrong۔ اب اس غلطی کو سپریم کورٹ نے اگر ریکٹیفائی کر دیا کہ یہ نہ صرف انڈیپینڈنٹ نہیں تھے بلکہ یہ تو پی ٹی آئی کے تھے اور عمران خان اور پی ٹی آئی کے نام پہ ان کو ووٹ ملا ہے، تو عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس کو کیسے ڈاکہ ڈال دیا جائے گا؟ تو یہ تو پارلیمان کے اس معاملے کے حوالے سے اٹھا کر کے الیکشن کمیشن اور یہ ربر اسٹیمپ پارلیمنٹ اٹھا کر کے نہیں کہے جی ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہیں مانتے، تو دین ویئر وی اسٹینڈ؟ پھر یہ ملک چلنے کے قابل تو نہ ہوا، اور نہ ہی یہ نظام انصاف کی درستی کے لیے، شعیب صاحب ساتھ رہیے گا، اور نہ ہی یہ آئین صحیح، بالکل۔